السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے رمضان کی فضیلت، پارٹ نمبر 6۔ ہمارے اسلاف کا معمول رمضان کا بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت شیخ الہند کا معمول تھا، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا، چنانچہ تراویح ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت کی طبیعت میں نقاہت اور کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، تو انہوں نے منت سماجت کی کہ حضرت آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کر لیں، طبیعت کو کچھ آرام مل جائے گا، پھر 10-15 دن گزر جائیں گے۔ لیکن حضرت فرمانے لگے کہ معلوم نہیں آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا، اس لیے میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ بس میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے اور سحری کے وقت تک جو ہے وہ قاری جو حافظ جو ہوتا وہ قرآن سناتا رہتا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے سے قاری صاحب کو پیغام بھیجوایا جو قرآن سناتے تھے کہ قاری صاحب آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ دوسروں کے عذر بڑے جلدی قبول کر لیا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھا کہ وہ میرے شیخ اور مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے، تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔ قاری صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے 1-2 پارے سنا کر اپنی تراویح مکمل کر دی۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ گھر نہ جائیے بلکہ یہی میرے کمرے میں میرا بستر ہے، وہیں پر سو جائیں۔ قاری صاحب کو مجبوراً تعمیل کرنا پڑی، حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں، پھر لائٹ بجھا دی، کواڑ بند کر دیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ میرا پاؤں دبا رہا ہے، مٹھی چاپی کر رہا ہے، سر میں تیل لگا رہا ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ کر بیٹھا، جب قریب ہو کر دیکھا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ قاری صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلے میں قرآن سناتا ہوں، آپ قرآن ہی سنتے رہیں، رات ہی بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ قاری صاحب وضو کر کے پھر مصلی پر آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے کہ پوری رات قرآن سنتے تھے، پورا دن قرآن پڑھتے تھے۔ اور یہی حال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کا بھی تھا۔ قرآن قرآن قرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن شریف سے دوستی کر لیجئے، اس مہینے میں ابھی سے تیاری کر لیجئے، اس کا بہت اہتمام کیجئے۔ بقیہ کچھ عورتوں کے قصے ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پیارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔
ماں باپ کے لیے دعا ہے جو اللہ نے پڑھوائی ہے، اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اسے یاد کر لیجئے، میں جس بنا کر بھیج رہا ہوں اسے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، روزانہ کم سے کم 2-3 مرتبہ مانگ لیجئے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.